السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اور عمرہ کی کتاب میں ہم محمد اقبال کیلانی کی کتاب حج اور عمرہ کے مسائل میں آج جو ٹاپک ہے وہ مسائل متفرقہ، یعنی متفرق مسائل۔ متفرق کا مطلب ہوتا ہے کہ طرح طرح کے جو انہوں نے ایک ٹاپک کسی ایک خاص ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو انہوں نے ایک جگہ پر ان کو اکٹھا کر دیا ہے۔ مسئلہ نمبر 420 ہے اور صفحہ نمبر 213 ہے جو ہم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں 4 عمرے اور ایک حج ادا فرمایا۔ ان قتادہ رضی اللہ عنہ ان انسن رضی اللہ عنہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتمر 4 عمر کلہن فی ذی القعدۃ الا التی ما حجتی عمرۃ من الحدیبیۃ او زمن الحدیبیۃ فی ذی القعدۃ و عمرۃ من العام المقبل فی ذی القعدۃ و عمرۃ من الجعرانہ حیث قسم غنائم حنین فی ذی القعدہ و عمرۃ مع حجتہ، رواہ مسلم۔ قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے ادا کیے ہیں۔ حج والے عمرے کے سوا باقی سارے عمرے ذوالقعدہ کے مہینے میں ادا کیے، ٹھیک ہے۔ اور ذوالقعدہ کا جو مہینہ ہے وہ دراصل حج کا مہینہ بھی کہلاتا ہے، حج کے مہینے بھی کہلاتے ہیں، آگے پیچھے جو 3 آتے ہیں تو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمرہ بھی اس میں کیا ہے۔ ایک عمرہ حدیبیہ سے یا صلح حدیبیہ کے موقع پر ذوالقعدہ میں، دوسرا اگلے سال ذوالقعدہ میں، تیسرا ذوالقعدہ میں جعرانہ سے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کی، ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً اینڈ کے شاید 8 ہجری یا 9 ہجری چل رہی تھی۔ اور چوتھا وہ عمرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحجہ میں اپنے حج کے ساتھ ادا فرمایا، ٹھیک ہے، تو اسے انہوں نے چوتھا کاؤنٹ کیا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نفلی حج انسان جتنی مرتبہ چاہے ادا کر سکتا ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ ان الاقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحج فی کل سنۃ او مرۃ واحدۃ قال بل مرۃ واحدہ فمن استطاع فتطوع، رواہ ابن ماجہ، صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے یا ایک ہی بار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ہی بار فرض ہے، البتہ جو طاقت رکھے وہ نفل حج ادا کرے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر تطوع کے الفاظ آ رہے ہیں، قرآن میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی خوشی سے کرنا۔ اچھا، تطوع کا لفظ آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کرنا۔ اور حدیث میں بھی جہاں پر آتا ہے نا کہ نماز، جب کسی نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نمازیں کتنی فرض ہیں تو آپ نے فرض نمازوں کی تعداد بتائی اور ساتھ فرمایا اس کے علاوہ جو تو خوشی سے ادا کرے۔ اسی طرح روزے جتنے فرض ہیں اس کے علاوہ جتنے آپ خوشی سے رکھیں، بالکل اسی طرح زندگی میں ایک ہی بار حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، لیکن اگر جو طاقت رکھے، یعنی کہ مالی استطاعت بھی ہے اور وہ ویسے بھی ہر طرح کی استطاعت رکھتا ہے اور عورت ہے تو اس کے لیے پھر جو بھی شرائط ہیں تو پھر وہ نفل حج بھی ادا کر لے۔ حج اور عمرے کا ثواب خرچ اور تکلیف کے مطابق ملتا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا فی روایت ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لها فی العمرۃ ولکنها علی قدر نفقتک او نسبک، رواہ البخاری۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے عمرہ کے ثواب کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ثواب خرچ یا مشقت کے مطابق ملتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اگلی حدیث بھی دیکھیں کہ حج یا عمرہ میں زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو جان بوجھ کر مشقت میں ڈالنا جائز نہیں۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیخ کبیر یتحادی بین
ابنیہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم ما بالو ھذا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر ان یمشی قال ان اللہ عز وجل لغنی عن تعذیب ھذا نفسہ قال فامرہ ان یرکب۔ رواہ الترمذی، صحیح حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے بوڑھے شخص پر ہوا جو اپنے 2 بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا حال ہے اس کا، ما بالو ھذا، اس کا معاملہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے بیت اللہ شریف تک پیدل چل کر پہنچنے کی منت مانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرے۔ راوی کہتے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ سوار ہو جا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو ابھی جو اوپر حدیث ہم نے پڑھی کہ جتنی مشقت ہوگی، جتنا مال انسان خرچ کرے گا اس کے مطابق اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر خود کو ہلاکت میں ڈالے، ٹھیک ہے؟ جیسے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایون وہ جانور جو قربانی کے ساتھ لے جائے جاتے ہیں، یعنی حج قران کرنے والے جو افراد اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے جاتے ہیں ان پر بھی سوار ہونا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی اس نے یہاں پر اس آدمی نے نظر مانی تھی کہ میں چلوں گا، چل کر جاؤں گا اور سواری نہیں استعمال کروں گا، اور اپنے بیٹوں کو بھی مشقت میں اس نے ڈالا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ وہ سہارے چل رہا تھا۔ تو بنیادی طور پر دونوں حدیثوں کو دیکھنے سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سے خیر و عافیت ہی مانگنی چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ جتنا مال آپ نے اکٹھا کیا ہوتا ہے، جب آپ ایک کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے زیادہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو صحت کی اچھی حالت میں محسوس کر رہے ہیں لیکن کوئی تکلیف آ جاتی ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات کچھ لوگ وہاں پر جا کر بیمار ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے یعنی صحت مند اچھے بھلے پھر وہ لوگ وہاں پر مشقت کے ساتھ ہی کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ان کو اس پر صبر کرنا چاہیے کہ جتنا یعنی وہ خرچ یا مشقت وہ کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ ثواب حاصل کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہے حتیم یعنی کعبہ شریف کا غیر مسقف حصہ میں نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کنت احب ان ادخل البیت فاصلی فیہ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی فادخلنی الحجر فقال اذا اردت دخول البیت فصلی ہا ہنا فانما ہوا قطعۃ من البیت ولکن قومک اقتصروا حیث بنوہ۔ رواہ النسائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کعبہ شریف میں داخل ہو کر نماز پڑھنا چاہتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حتیم میں لے گئے اور فرمایا جب تم بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنا چاہو تو یہاں حتیم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ تیری قوم نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت حلال کمائی میسر نہ ہونے کی وجہ سے اسے اسی غیر مسقف حالت میں تھوڑا سا تعمیر کر دیا تھا، یعنی اور یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے کتنی آسانی ہے کہ اور یہ واقعہ آپ سیرہ میں بار بار پڑھتے ہیں نا کہ مشرکین مکہ نے جب کعبہ کی تعمیر کی تو اس وقت ان کو یہ بہت تھا کہ بیت اللہ ہے تو اس میں کسی رنڈی کی کمائی، کسی حرام کی، سود کی ایسی کوئی کمائی شامل نہ ہو، تو جب وہ مال اکٹھا کیا گیا تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ کعبہ کی ساری یعنی کہ اس کو چھت دی جاتی اور سارا اس کو کور کر دیا جاتا، تو حتیم کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور اس پر آپ کو یاد ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فیصلہ سامنے آیا تھا اور وہ آئے تھے اس دن صبح۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ بیت اللہ میں نماز پڑھیں تو پھر حتیم میں، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کچھ ٹائمنگ رکھے ہوئے ہیں لیکن ان اوقات کو فالو کریں۔ اگر تو آپ کو ان اوقات کا پتہ نہیں ہے تو پھر ان سے بلا وجہ کی بحث اور ضد میں نہ پڑیں، اور جب وہ وقت ختم ہو جائے تو وہ اس سے 1 گھنٹے پہلے ہی، مثلا یہ کوئی وقت ہوتا ہے تہجد کا کہ اس کے بعد فجر کی نماز کھڑی ہونی ہوتی ہے، اور فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے وہ اس جگہ کو خالی کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد حرم میں ظاہر ہے آگے مردوں کی صفیں بننی ہوتی ہیں، تو اس وقت اگر تو آپ دھکم پیل سے بچتے ہوئے آپ بہت ہی اطمینان سے چلی بھی جائیں اور واپس بھی آ جائیں تو ضرور یہ کریں، لیکن اگر کوئی آپ میں سے بیمار ہے، بوڑھا ہے یا ایسا ہے یا وقت کی پابندی نہیں کر سکتا تو پھر ان سے ضد نہ کریں اور اس معاملے میں نہ پڑیں۔ پھر ہے کیونکہ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ان سے روایت سے مفہوم ملتا ہے
کہ جب اگر کسی شرعی کام کو حاصل کرنے کے لیے بھی نا آپ نے غیر شرعی معاملات سے نہیں گزرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ مردوں کے دھکم پیل میں جا پھنسیں اور ان سے ٹکراؤ ہو، تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کو بھی بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا شوق ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے موقع میسر آ جائے تو ٹھیک ہے، ادروائز ساری ہی جگہ پر مقام ابراہیم میں آپ نفل پڑھ لیں یا سارے حرم میں، تو وہ ثواب کا ہی باعث ہے۔ بیت اللہ شریف کے اندر جانے کی سعادت نصیب ہو تو بیت اللہ شریف کے درمیان کے مقابل کی دیوار کی طرف منہ کر کے ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بیت اللہ شریف کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی تکبیر، توحید اور تحمید کی کلمات نیز توبہ، استغفار اور دعائیں مانگنی چاہیے۔ تکبیر ہوتی ہے اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر، اور اس میں جو بھی دعائیں ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ توحید ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا۔ تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ، اور اس سے متعلق الحمدللہ مل السماوات والارض، جو بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں وہ ہیں۔ توبہ استغفار کی جو بھی استغفر اللہ کی دعائیں ہیں، اور ویسے جو دعائیں یاد ہوں وہ مانگ لیں آپ۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ ودنا خروجہ وجدت شیئا فذهبت فجئت سريا فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارجا فسألت بلالا اصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبۃ قال نعم رکعتین بین ساریتین، رواہ نسائی۔ صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں داخل ہوئے اور نکلنے ہی والے تھے کہ مجھے کوئی چیز یاد آ گئی اور میں وہاں سے چلا گیا اور جلدی جلدی واپس آ گیا، لیکن اتنے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف سے نکلتے ہوئے پایا۔ یعنی آپ کعبہ میں داخل تو ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ظاہر ہے یہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن ان صحابی کو کوئی کام پیش آ گیا ابن عمر کو، تو اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو آپ نے بس مختصر سی رکعتیں پڑھی اور آپ واپس آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ابن عمر نے بلال رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں نماز پڑھی ہے اس سے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں، 2 ستونوں کے درمیان 2 رکعت نماز ادا فرمائی ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو اگر کسی کو موقع ملے، جیسے بادشاہوں کے لیے تو وہ کھولتے ہیں، ڈیلیگیشنز کے لیے بھی کھولتے ہیں، تو پھر اگر ہم سنت طریقے سے ہم نے پڑھنی ہے، کیونکہ کعبہ کے اندر ہے، اب ہر طرف قبلہ ہی ہے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ 2 ستونوں کے درمیان 2 رکعت نماز ادا کی جائے، تو سنت کی پیروی ہو جائے گی۔ ان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ انہ دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث وقال ثم انصرف الى ارکان البیت یستقبل کل رکن منها بالتکبیر والتہلیل والتحمید وسأل اللہ واستغفرہ، رواہ ابن خزیمہ۔ صحیح حدیث ہے، اور اس میں جو الفاظ آ رہے ہیں یہ اوپر بھی میں نے تشریح کی ان کی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ شریف میں داخل ہوئے، پھر حدیث بیان کی اور کہا کہ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے کونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر کونے کے سامنے کھڑے ہو کر تکبیر، توحید اور تحمید کے کلمات ارشاد فرمائے، اللہ سے دعا اور استغفار کی۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ 426 ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں جنت کے پتھر ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنت طمس اللہ نورہما ولو لم یطمس نورہما لأضاء طعما بین المشرق والمغربی، رواہ ترمذی۔ صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے قیمتی پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پتھروں کی روشنی ختم کر دی ہے۔ سبحان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو یہ دونوں پتھر مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دیتے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حجر اسود جنت سے اتارا گیا پتھر ہے جو دودھ کی طرح سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی روشنی تو ختم کی گئی لیکن وہ سفید تھا پہلے، لیکن کیونکہ وہ گناہوں کی میل اپنے اندر لے لیتا ہے تو وہ سیاہ ہو گیا۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، رواہ ترمذی۔ صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا
لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حجر اسود کو چومنا اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنا شرک نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا ہے۔ عن زید ابن اسلم عن ابیہ ان عمر ابن خطابی رضی اللہ عنہ قال للرکن اما واللہ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استلمک ما استلمتک فاستلمہ ثم قال ما لنا وللرمل انما كنا رأينا المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکه رواہ البخاری۔ اب عمر رضی اللہ عنہ یہاں پر اپنے کچھ اعمال کی توجیہ پیش کریں کہ یہ دراصل مسنون ہیں۔ زید اپنے باپ اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہاں جا کر حجر اسود کو کیوں چومنا ہے کہ ایک تو وہ جنت کا پتھر ہے، اس کے بارے میں اس کی خصوصیات پیچھے ہم پڑھ آئے، اور دوسرا یہ کہ یہ سنت کی پیروی میں ہم کر رہے ہیں، اور اس سے ہم اپنے ملکوں میں جا کر پتھروں کو چومنا یا وہ شرک نہیں لیں گے، اس پہ کوئی دلیل نہیں لیں گے۔ یہ کہہ کر حجر اسود کا استلام کیا، پھر فرمانے لگے اب ہمیں طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ رمل کا مطلب ہے نا، پیچھے پڑ رہا ہے آپ کے مرد پہلے 3 چکروں میں جو عمرے والے میں ہوتے ہیں کہ اس میں تیز تیز چلتے ہیں۔ تو رمل تو مشرکوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اور وہ بھی جو ہے 2 رکنوں کے درمیان ہے، یعنی مسلسل اس حال میں نہیں ہوتے، اور اب اللہ نے انہیں تباہ کر دیا ہے۔ پھر خود ہی فرمایا کوئی چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اسے چھوڑنا ہمیں پسند نہیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ صلح حدیبیہ میں عمرے سے روک دیے گئے تھے اور اگلے سال آئے عمرۃ القضاء کی نیت سے، تو مشرکین نے جیسے کہا تھا نا کہ ہم تم لوگوں کے لیے کھول دیں گے، اور خود وہ پہاڑوں پر چلے گئے تھے، لیکن وہاں پر بیٹھ کر ان کو دیکھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ، اور ان لوگوں نے ایسی باتیں بھی کی ہوئی تھیں کہ مدینہ جا کر ان کی صحت ایسی اور ایسی ہو گئی ہے، یعنی یہ لوگ کمزور ہو گئے ہیں، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا تھا کہ رمل کیا جائے تاکہ مشرکین پر رعب ڈالا جائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تو مشرکین کو اللہ نے تباہ کر دیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے اس سنت کی پیروی کی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یعنی کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم اسے چھوڑنا ہمیں پسند نہیں، تو اسی لیے وہ وہاں پر عمل کیا جاتا ہے۔ حج یا عمرے کے بعد مکہ مکرمہ سے آب زمزم کا تحفہ ساتھ لے جانا مستحب ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا کانت تحمل من ماء زمزم وتخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یحملہ، رواہ الترمذی، صحیح حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا زمزم کا پانی مکہ سے مدینہ لے جایا کرتی تھیں اور فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لے جایا کرتے تھے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور ماشاءاللہ پانی کا یہ معاملہ ہے کہ اس دفعہ جب مجھے پتہ چلا کہ کچھ پانی تو وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں نا، اس کے علاوہ تو بوٹلز میں آپ جتنا بھی بھر لیں، تو کچھ ایسی اسمال بوٹلز ملتی ہیں جو لیک نہیں ہوتی، وہ پیکس ہی ہوتے ہیں ایک طرح کے، زیادہ بڑے تو نہیں، لیکن ان کو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھر کے تو اپنے لگیج بیگ میں نا کر دیں۔ وہ اول تو وہ لیک نہیں کریں گے، لیکن اگر کریں گے بھی تو کپڑے ہی ہیں نا اس میں، تو اس طرح بھی آپ، یعنی اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا خود کو ہوتا ہے کہ زیادہ پانی لے کے جائیں، تو میں نے کہا اچھا لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، تو وہ پھر زیادہ پانی لے آتے ہیں۔ اور زمزم کے لیے آپ کو یہ بتاؤں کہ زمزم کا پانی جس پانی میں ڈالا جائے تھوڑے عرصے کے، بلکہ کچھ ہی کی دیر کے بعد اس کو جو ہے نا وہ ساری خصوصیات زمزم کی اس عام پانی میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا کہ اگر آپ گھر پہ، اور کیونکہ اب تو یہاں پر اسلامک سٹور سے زمزم کا پانی مل بھی جاتا ہے، تو اگر آپ ایک بوٹل لے آئیں اور اس کو آپ اس طرح سے جاری رکھ سکتے ہیں کہ جو ہی وہ ختم ہونے لگے اس میں پانی بھر دیں، کیونکہ ہمارے ٹیپ واٹر میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹیپ واٹر پڑا رہے تو اس کے جو اندر کے انگریڈینٹس ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں، یا کچھ ایسے وہ اسمیل، ہلکی سے نا اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، تو لیکن اگر میں نے دیکھا کہ اگر زمزم میں ڈال کے رکھو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ آگے ہے دوران حج تجارت یا مزدوری کرنا جائز ہے۔ ان ابی امامہ التیمی قال کنت رجلا
اقری فی ھذا الوجہ وکان ناس یقولون لی انہ لیس لک حج فلقیت ابن عمر فقلت یا ابا عبد الرحمن انی رجل اقری فی ھذا الوجہ وان ناسا یقولون لی انہ لیس لک حج فقال ابن عمر الیس تحرم وتلبی وتطوف بالبیت وتفید من عرفات وترمی الجمارہ قال قلت بلا قال فإن لک حجا جاء رجل إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن مثل ما سألتنی عنہ فسکت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلم یجبہ حتی نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فأرسل إليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج رواہ ابو داود، صحیح حدیث ہے۔ اور یہ تفسیر آپ اس آیت سورہ البقرہ کی آیت کا حصہ ہے، اس میں آپ پڑھ بھی آئے ہیں۔ ابو امامہ تیمی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں موسم حج میں حجاج کی بار برداری کا کام کرتا تھا، یعنی یہ ایک طرح کے ان کی جو تھا کہہ سکتے ہیں آپ پیشہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے وہ پھر ظاہر مال کماتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے تمہارا حج نہیں ہوا، یعنی تم تو دنیا کے کاروبار میں لگے ہوئے ہو۔ چنانچہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملا اور عرض کیا ہے ابو عبد الرحمن کے فادر بھی ہیں یہ، ٹھیک ہے، میں حجاج کی بار برداری کا کام کرتا ہوں اور کچھ لوگ کہتے ہیں تمہارا حج نہیں ہوا۔ بار برداری کا مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا سامان وغیرہ اٹھانا، آپ دیکھتے ہیں نا پورٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، یا ان کو ویسے ان کو کہیں پہنچانا یا جو بھی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے احرام نہیں باندھا؟ کیا تم نے تلبیہ نہیں کہا؟ کیا تم نے بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کیا؟ کیا تم عرفات سے ہو کر نہیں آئے؟ کیا تم نے رمی جمار نہیں کی؟ یعنی ارکان حج گنوائے ان کو۔ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، سب کچھ کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر تمہارا حج ہو گیا ہے۔ پھر کہا سنو، ایک آدمی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مسئلہ پوچھا جو تو نے مجھ سے پوچھا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، سورہ البقرہ میں آتی ہے کہ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں اگر تم اللہ کا اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی حج کے سفر میں، موسم حج میں، موسم عمرہ میں اگر تم اللہ کا فضل تلاش کرو، کوئی تجارت، کوئی کاروبار کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی طرف پیغام بھیجا، اس کے سامنے یہ آیت پڑھی اور فرمایا تیرا حج ہو گیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ نیت دیکھی جا رہی ہوتی ہے، نیت آپ کی ہو اور پلس یہ جو ارکان حج ہیں یہ بھی آپ ادا کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ حج کے لیے آپ جو ہے کوئی رکن آگے پیچھے کر دیں جس سے حج ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اور آپ یہ دیکھیں کہ مرد تو مرد، بعض اوقات عورتیں بھی ماشاءاللہ ایسی وہ بزنس مائنڈیڈ ہوتی ہیں اور تیز ہوتی ہیں کہ کچھ کے بارے میں میں نے سنا کہ وہ اپنے عمرے کا خرچ اسی سے نکال لیتی ہیں کہ وہاں پر جا کر کچھ بیچا، خریدا اور کیا۔ اور اسی طرح آپ وہاں سے کچھ لے کر بھی اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ سیل وغیرہ کرتے ہیں، یہ سب بھی آپ کو اجازت ہے، اس میں روکا نہیں گیا۔ قبولیت حج کے لیے رزق حلال شرط ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا خرج الرجل حاجا بنفقۃ طیبۃ ووضع رجلہ فی الغزو فنادى لبیک اللہم لبیک ناداہ مناد من السماء لبیک وسعدیک زادک حلال وراحلتک حلال وحجک مبرور غیر معذور واذا خرج الرجل بالنفقۃ الخبیثۃ فوضع رجلہ فی الغزو فنادى لبیک اللہم لبیک ناداہ مناد من السماء لا سعدیک زادک حرام ونفقتک حرام وحجک معذور وغیر معجور، رواہ طبرانی۔ ترجمہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی حج کے لیے رزق حلال لے کر نکلتا ہے اور رکاب میں اپنا پاؤں رکھتا ہے، یعنی سواری کے پر، اور لبیک اللہم لبیک پکارتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے تیرا لبیک قبول ہو اور رحمت الہی تجھ پر نازل ہو، تیرا سفر خرچ حلال اور تیری سواری حلال اور تیرا حج مقبول اور گناہوں سے پاک ہے، یعنی قبول کر لیا گیا اللہ کے ہاں۔ اور جب آدمی حرام کمائی کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے
اور رکاب میں پاؤں رکھتا ہے اور لبیک اللہم لبیک پکارتا ہے، تو آسمان سے ندا کرنے والا یعنی پکارنے والا پکارتا ہے، تیری لبیک قبول نہیں، نہ تجھ پر رحمت ہو، تیرا سفر خرچ حرام، تیری کمائی حرام، اور تیرا حج گناہوں سے آلودہ اور بے اجر ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر بات یہ ہے اس میں کہ حج کے لیے جو زیادہ راہ ہے، جو آپ کا سواری ہے، اور سب کچھ جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہ حلال کمائی ہو، ٹھیک ہے۔ جو سفر خرچ آپ نے لیا ہے، جو آپ کی سواری ہے، جو بھی آپ مال لگا کے حج پر نکلے ہیں، تو وہ سب حلال ہو، پھر ہی اللہ کے ہاں حج قبول ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دعاؤں کے لیے بھی آتا ہے نا کہ حرام مال پر پلنے والے جسم کی دعا بھی نہیں قبول ہو رہی ہوتی۔ اس کے بعد ہے سفر حج پر نکلنے سے پہلے گھر میں 2 رکعت نفل ادا کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں کہ وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سفر حج پر روانگی سے قبل بزرگوں اور ولیوں سے اجازت لینا سنت سے ثابت نہیں۔ سفر حج پر روانگی سے قبل بزرگوں اور ولیوں کی قبروں کی زیارت کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ اور گھر سے نکلتے ہوئے درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے۔ ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج الرجل من بیته فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين ويقول شيطان آخر کیف لکا برجل قد ہدی و کفی و وقی، رواہ ابو داود، صحیح حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا مانگے، اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، نقصان سے بچنے کی طاقت اور فائدے کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں ہے، اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے، سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا اور ہر طرح کی برائی اور خسارے سے بچا لیا گیا۔ بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تم اس شخص پر کیسے قابو پا سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، کفایت کیا گیا اور محفوظ کیا گیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعائیں کر کے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان گھر سے نکلے۔ پھر ہے سواری پر سوار ہونے کے بعد آغاز سفر میں اور سفر سے واپسی پر درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا استوى على بعیرہ خارجا الى سفر کبر ثلاثا ثم قال سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واتوعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، رواہ مسلم۔ یہ دعائیں انشاءاللہ آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، یاد بھی کی ہوں گی، وہی بتائی جا رہی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اونٹ پر سفر پر جانے کے لیے سوار ہو جاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا پڑھتے، ٹھیک ہے، تکبیر بیان کرتے ہیں۔ دعا ہمیں یاد ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے تکبیر بھی پڑھیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کیا، ہم اسے مسخر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ اے اللہ، اس سفر میں ہم تجھ سے نیکی، تقویٰ اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو۔ یا اللہ ہمارے لیے ہمارا سفر آسان فرما دے اور اس کی لمبائی کم کر دے۔ یا اللہ سفر میں تو ہی ہمارا محافظ ہے اور اہل و عیال کی خبرگیری کرنے والا ہے۔ یا اللہ میں سفر کی مشقت، دوران سفر حادثہ کی وجہ سے برے منظر اور اہل و عیال میں بری حالت کے ساتھ واپس آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مطلب یہ کہ اللہ تو مجھے بھی خیر و عافیت میں رکھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان خود تو نہیں کسی حادثے میں پھنستا لیکن برے مناظر بھی اس کی روح کو دہلا دیتے ہیں نا، تو اس سے بھی پناہ میں آئیں، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اور پھر یہ کہ جب ہم واپس اپنے گھروں کو لوٹیں تو ہمارے اہل و عیال بھی اچھی حالت میں ہوں، خیر و عافیت سے ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تب بھی یہی دعا پڑھتے اور ساتھ ان الفاظ کا اضافہ فرماتے، ہم واپس آنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اب دعائیں اتنی ساری ہیں بعض اوقات کہ ہمیں یاد نہیں رہتی، تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ
آپ کا جو ہینڈ کیری ہے یا جو بھی اسمال بیگ ہے، اور یہ کسی بھی سفر پر روانہ ہونے کے لیے چیزیں نا یاد رکھا کریں کہ اس میں آپ کا ایک مصحف اور ایک چھوٹی دعاؤں کی کتاب ضرور ہونی چاہیے، جس میں سفر کی دعائیں ہوں، کوئی ایسا کتابچہ ہو جو آپ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سائڈ بیگ میں جو ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بھی وقت آپ نکال سکیں، حتیٰ کہ اگر آپ ایئرپورٹ پہ یا کہیں کسی جگہ پہ لائن میں ہیں تو وہاں پر بھی آپ ایزیلی اپروچیبل ہو، بک آپ نکالیں اور اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر اگر نہیں تو پھر موبائل پہ تو کہیں نہ کہیں سیو کریں، تاکہ کیونکہ موبائل تو یوزلی ہاتھوں میں ہی ہوتے ہیں۔ پھر ہے اہل قافلہ کو دوران سفر امیر مقرر کر کے سفر کرنا چاہیے۔ قالا عمر رضی اللہ عنہ اذا کان نفر ثلاث فلیؤمر احدهم ذاک امیر امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابن خزیمہ، صحیح حدیث ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب 3 آدمی سفر میں ہوں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ امیر بنانے کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اور اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کی بڑی بات ہے کہ جب آپ سفر پر نکلتے ہیں نا، اور خاص طور پر حج کے سفر میں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک جماعت میں رہ کے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو بڑی جماعت ہوتی ہے نا جو کہ کسی بھی گروپ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، چاہے عمرے کا سفر ہے یا حج کے سفر میں بھی، اب اکیلے تو شاذ و نادر ہی کوئی جا رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے گروپس ہوتے ہیں، گروپ آرگنائزرز ہوتے ہیں، تو اس میں ایک تو وہ ایک بڑا گروپ ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کا تو لیڈر ہوتا ہی ہے، آرگنائزر کی بات مانے۔ اور اب الحمدللہ انہوں نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان پرسن نہیں بھی دیکھ پاتے، کیونکہ آپ دیکھیں نا 400-500 کا اگر ایک گروپ ہے تو میں بھی آپ کو لیڈر نظر نہ آ رہا ہو، لیکن لیڈر کے احکامات اس گروپ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ اگر تو آپ میاں بھی رہ رہے ہیں تو ظاہر ہے میاں کے ہی بات ہوگی پہلے نمبر پر، لیکن اگر آپ ایک کمرے میں 4 خواتین ہیں تو کسی ایک کو جو ہے نا اپنے میں سے بڑی عمر کی اور زیادہ عقل مند خاتون کو جو ہے وہ اپنا امیر قائم کر لینا چاہیے، کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ سب مل کے ایک فیصلے پر متفق ہو جاتے ہیں، کیونکہ روز ہی آپ نے کوئی نہ کوئی عبادت کا یا کچھ کام تو کرنا ہی ہے، تو پھر کسی کو اگر امیر سفر مان لیا جائے نا تو سارا سفر خیریت اور عافیت سے گزرتا ہے اور سب اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں۔ ادروائز تو اگر پہلے سے نہ ڈیسائیڈڈ ہو تو پھر ہر کوئی اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے اور پھر ایک وہ جماعت کا اثر باقی نہیں رہتا۔ دوران سفر بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور بلندی سے نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ ہی کہنا مسنون ہے۔ عن جابر ابن عبداللہ قال کنا اذا صعدنا کبرنا و اذا نزلنا سبحنا، رواہ البخاری۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوران سفر میں جب ہم بلندی پر چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اور جب بلندی سے نیچے اترتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اور سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حج ادا کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال میں جلدی واپس آنا اجر عظیم کا باعث ہے، یہ بڑی اہم یہ بھی حدیث ہے، اور اس میں ہی ہم پہلے بھی میں جیسے بتا چکی کہ اگر گھر سے بھی کسی کام کے لیے نکلیں تو جب کام ہو جائیں تو واپس اپنے گھروں کو لوٹنے ہی کیا کریں، بجائے یہ کہ ادھر ادھر مزید کچھ اور بندہ سوچے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى احدكم حجه فلیعجل الرحلة الى اہلہ فانه اعظم لاجرہ، رواہ الدارقطنی والحاکم، صحیح حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنا حج مکمل کر لے تو اسے اپنے اہل و عیال میں واپس آنے کے لیے جلدی کرنا چاہیے، یہ اس کے لیے اجر عظیم کا باعث ہے، یعنی بڑا اجر اسی میں ہے کہ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو گھر لوٹنے کی کرے۔ اسے دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے، دارقطنی اور حاکم نے۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے وضو یا غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ سفر حج کے دوران جہاں کہیں قافلہ ٹھہرے وہاں 2 رکعت نفل کا اہتمام کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے بتایا یہ سنت نہیں ہے۔ ثواب کی نیت سے غار حرا یا غار ثور کا سفر کرنا سارے صحابہ سے ثابت نہیں۔ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ حصول برکت کے لیے آب زمزم میں کپڑے یا کفن بھگونا سنت سے ثابت نہیں۔ میزاب کے نیچے اللہم اذلنی فی ذلک یوم لا ذل الا ذلک کہنا سنت سے ثابت نہیں۔ اور میزاب کیا ہے؟ کعبہ شریف کی چھت پر حتیم شریف کی سمت بارش کا پانی نیچے گرانے کے لیے جو پرنالہ لگایا گیا اسے میزاب کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ویسے بھی وہاں پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں تو یہ آپ کو نظر آئے گا۔ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کی مٹی کو خاک شفا سمجھنا، اسے کھانا اور اپنے ساتھ لانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ٹاپک مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلی دفعہ دعائیں پڑھیں گے۔
تو جزاک اللہ خیراً کثیراً، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔